تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادِ گلگو قبا، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. خواجہ خواجگاہ معین الدین، اشرف اولیاء روئے زمیں، آفتاب سپہر کون و مکان، بادشاہ سر ملک یقین. الہی تاب ود خورشید و ماہی، چراغ چشتیہ را روشنائی. قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم. قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دمز احمد رضا خان شاہ عالم می زنم. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما. اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ ہمیں اپنے ذکر کی اس نورانی، عرفانی، روحانی بزم میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے: فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. یاد الہی، ذکر الہی ہمارے دل کی بنجر زمین پر ایمان اور نور کی برسات کا سبب ہے. ذکر الہی سے دل میں نور پھیلتا ہے. ذکر الہی ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے. اور یہ یاد رکھیں، یہ دنیا کا دستور ہے. دنیا والے جب ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تبھی لوگ ملتے ہیں. آپ یہاں آئے ہیں، صاحب محفل نے آپ کو یاد کیا تب نہ آپ آئے ہیں. انہوں نے آپ کو یاد کیا، آپ نے آ کر کے انہیں یاد کیا. میرا رب فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا ذکر کر کے مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں اپنی نعمتوں سے یاد کروں گا.
تم میرا شکر کر کے مجھے یاد کرو گے، میں نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ تم اطاعت کے ساتھ مجھے یاد کرو گے تو میں عطاؤں کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ تم تسبیح کے ساتھ مجھے یاد کرو گے، میں تمہارے دل کو پاکی کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو فذکرونی، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ذکر اور ریوارڈ آف ذکر آیت کے اس حصے میں دونوں موجود ہے، ذکر اور انعام ذکر۔ اچھا دیکھیں، بندہ یہ سوچے گا ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ ہمیں یاد کرے گا، ہمارا ذکر کرے گا، تو اب کس طرح کرے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی ارشاد فرما دیا، حدیث قدسی ہے، بندہ اگر مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر مجھے مجمع میں، محفل میں، مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کا ذکر اگر اکیلے میں کیا جائے تو خدا اسے اکیلے میں یاد کرتا ہے، اور محفل کے ساتھ کیا جائے تو فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ذکر الہی خدا کے قریب کرتا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری نہ کرو۔ کیا مطلب؟ جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں، اللہ کی نعمتوں کی کوئی حد ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن اعلان کر رہا ہے، رب کا ارشاد ہے، if you count، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارا جسم صحیح سلامت، تمہاری صحت سلامت، تمہارے ہاتھ پیر سلامت، آنکھوں کی بینائی سلامت، زبان کی گویائی سلامت، تمہارے قدم سلامت، قدم سے چلنا سلامت، چل کر کے مسجد جاتے ہو، چل کر کے روزی کماتے ہو، ہاتھ سلامت ہے، یہ سلامتی کیا اللہ کا انعام نہیں ہے؟ کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اور پھر اس پر اللہ کی مزید عطا یہ کہ اس نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، تمہیں رزق حلال عطا فرمایا، تمہیں صحت و سلامتی عطا فرمائی۔ تو یہ رب کی عطائیں، یہ رب کی نعمتیں تم گن نہیں سکتے۔ خدا کی قسم، جسم سے اگر ایک حصہ خراب ہو جائے، ایک آنکھ خراب ہو جائے، تو اس سے پوچھو کہ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے کہ آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اس سے پوچھو صحت کی قیمت، کہ جو آج بھی اس کورونا وائرس جہاں یہ بیماری موجود ہے، اللہ کا شکر ہے اس آئی لینڈ سے اس کا خاتمہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ وہاں پتہ کریں، اور ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں نیوز میں کہ جہاں لوگ اس سے افیکٹڈ ہیں، جو اس میں مبتلا ہیں، آج ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے ماحول میں، ایسی جگہ محفوظ ہیں کہ جہاں یہ وائرس نہیں ہے، جہاں یہ بیماری نہیں ہے، اور یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ جنہیں مسجدوں کی حاضری سے محروم کر دیا گیا اور ابھی تک محروم ہیں، گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کا شکر کرو کہ اس نے ہمیں جماعت کے ساتھ مسجد کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اور شکر کس لیے؟ بندہ یہ سوچے گا کہ اللہ نے شکر کا مطالبہ کیا ہے، وَاشْكُرُوا حکم دیا ہے، یقیناً ہم اس کی مخلوق ہیں، کریشن ہے، تو اللہ کا حق ہے کہ وہ ہم سے جو چاہے کہے، ہمیں اس کا حکم ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو،
वला तकफुरून, नाशुक्री ना करो। और तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे शुक्र से अल्लाह की नेमत की कीमत अदा हो जाएगी। औलाद की नेमत से नवाजा, तो अगर बंदे ने यह सोच के शुक्र किया कि मैं रब का शुक्र करूंगा, तो औलाद की नेमत की कीमत अदा हो गई। ऐसा है क्या? नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, मैं तुम्हें और ज्यादा अता फरमाऊंगा। तो तुम्हारा शुक्र तुम्हारी नेमत में ज्यादती का सबब है। यानी अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें उस नेमत में और बरकत दूंगा। सुभान अल्लाह। तो हमारा शुक्र करना ये हमारे लिए ही फायदेमंद है। तो आज हम जिस महफिल में हाजिर हैं, साहिब महफिल ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्र अदा करने के लिए इस महफिल को सजाया, मुनाकिद किया। मौला तबारक व तआला इनकी नीयत को कबूल फरमाए। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जिस तरह इल्म होता है ना, इल्म, नॉलेज, इसको लिख करके महफूज कर लो। इमाम शाफई फरमाते हैं कि क़य्यिदुल इल्म बिल किताबा, क़य्यिदुल इल्म बिल किताबा, इल्म को लिख करके महफूज कर लो। कोई बहुत अहम बात चल रही है, गुफ्तगू हो रही है, कोई बड़ा अहम मसला है, होता क्या है, दोनों जानिब से लिख लिया जाता है। तो जो इल्म में बात आई, वो जो गुफ्तगू में बात आई, उसको लिख लिया गया, डेट के साथ, टाइम के साथ, प्लेस के साथ। तो वो लिखा हुआ प्रूफ होता है। इसी तरह नेमतों को सिक्योर कर लो शुक्र के साथ, महफूज कर लो शुक्र के साथ। तो जो बंदा नेमत का जितना ज्यादा शुक्र करेगा, नेमत उतनी ज्यादा सिक्योर होगी। बंदा जब तक नेमतों का शुक्र करता रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला नेमतों की ज्यादती और बरकत उसे अता फरमाता रहेगा। तो नेमतों को महफूज करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अपने ऊपर लाजिम कर लिया जाए। और फिर उलमा फरमाते हैं कि शुक्र कैसे किया जाए? तो शुक्र जब भी बंदा करेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा। सुभान अल्लाह। यानी जिक्र और शुक्र ये दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, लाजिम व मलजूम है। जब जब बंदा जिक्र करेगा तब तब अल्लाह का शुक्र पाया जाएगा, और जब जब अल्लाह का शुक्र करेगा तब तब अल्लाह का जिक्र करेगा। और सुन लीजिए, जिक्र इसकी कई किस्में हैं। जिक्र लिसानी, जिक्र कल्बी, जिक्र आज़ा बिल जवारे, जिक्र खफी, जिक्र अख्फा, जबान से जिक्र, दिल से जिक्र, पार्ट्स ऑफ बॉडी से जिक्र। औलिया अल्लाह ने ये सब किया है। और फिर शुक्र, तो बंदा जब जिक्र करेगा शुक्र भी करेगा। अब मैं आखिरी बात बता दूं, गुफ्तगू खत्म कर दूं। शुक्र एक तो जबान से होता है, ये पहला दर्जा है। जब दुनिया में हम किसी से मिलते हैं, कोई हमारी हेल्प करता है, कोई हमें गिफ्ट देता है, तोहफा देता है, हम क्या कहते हैं? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये पहला दर्जा है। और शुक्र का दूसरा दर्जा क्या है? प्रैक्टिकल करना। अगर उसने कुछ दिया है तो आप भी कुछ दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तहादू व तहाब्बू,
ایک دوسرے کو گفٹ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کیا مطلب؟ جب ہم نے کھانا کھایا، روٹی کھائی، بریانی کھائی، اور اس کے بعد ہم کھڑے ہوئے اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ تو زبانی شکر ہے۔ پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ تم بھی اپنی پلیٹ میں کسی کو کھلاؤ، تم بھی اپنے گھر میں کسی کو کھلاؤ۔ تمہیں اللہ نے دولت سے نوازا، اللہ تیرا شکر ہے، شکرانے کے نفل پڑھ لیے۔ شکر اصل یہ ہے اس دولت میں سے کسی غریب کو دو، کسی یتیم کی مدد کرو، پریشان حال کو پوچھو۔ اللہ نے تمہیں علم سے نوازا، نالج سے نوازا، تو علم کا شکر یہ ہے کہ یہ علم کسی دوسرے تک ٹرانسفر کرو، اسے علم کی دولت سے نوازو۔ تو یہ علم کا شکر ہے۔ تو پریکٹیکل شکر کرنا سیکھیں۔ اللہ نے جس طرح بھی ہمیں نوازا ہے، ہم جس لائق بھی ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کا شکر کریں پریکٹیکلی طور پر، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالی آج کی اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا